السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آنا احمد، آپ کے فیوریٹ چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، کل سے لے کر اب تک سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا، جو کچھ آپ نے بھی سنا، ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھتے رہے، میڈیا چینلز کے بھی آپ دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آتی رہیں، لیکن ایکچول جو حالات و واقعات ہوتے رہے اس سے کچھ لوگ انحراف کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں جا رہے ہیں۔ جو کچھ پارٹیز کے طور پہ بیانات دیتے رہے وہ بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ عدلیہ ہمارا وقار ہیں، معزز جج صاحب ہمارا وقار ہیں۔ جو کچھ آج کی کارروائی ہوئی اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ چیف منسٹر آپ کے جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ ڈمی وزیر اعلیٰ تھے، ایک طرح سے وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ تھے۔ عدالت نے ان کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا آرڈر دیا تھا۔ انہوں نے کل ایک جہاز سائز کی پہلے تو کابینہ کھڑی کر دی جس میں 63 ممبران تھے، جس میں 41 وزراء اور باقی مشیران اور سیکٹریز اور اس طرح دوسرے لوگ شامل ہیں۔ کیا ہمارا ملک اتنی بڑی کابینہ کو برداشت کرنے کے حالات میں ہے؟ کیا ہماری معیشت اس کو اجازت دیتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، باوجود اس کے کہ ہو سکتا ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں چلا جائے، لیکن یہ عدالت اس کے اوپر بیان کرے گی، ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اچھا، اب ان کی جو وزارت عظمیٰ کا، وزارت اعلیٰ کا، میں تو کہوں گا وزارت اعلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، بلکہ ایک طرح سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جس کو چیلنج کیا گیا پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس عدالت کے اندر، سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر پرسوں رات کو دیا گیا، اس کو سنا گیا، اس کے بعد آج اس کے اوپر پیشی ہوئی اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر۔ پہلے تو ان لوگوں نے، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ ورڈکٹ رکھا کہ جی فل بینچ بٹھایا جائے۔ آیا کیا فل بینچ ان معاملات پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک فل بینچ صرف 3 سے 4 مرتبہ بیٹھا ہے اپنے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، کبھی فل بینچ نے پریسیڈنگز نہیں کی ہیں۔ یہ کیس 3 رکنی ججز صاحبان کے اوپر مشتمل تھا اور ان ججز صاحبان نے اس کا ڈیسیجن لینا تھا۔ 5 ججز نے جو فیصلہ کر کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا، تب تو پارٹیوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ آج 3 ججز کا، آج انہی میں سے 3 ججز جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا وہ سننے کے لیے، وہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے جس کے لیے فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کر دیا؟ یہ کس ڈگر پہ اس ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں صرف حمزہ شہباز تاکہ وزیر اعلیٰ برقرار رہے اور ان کے گھر جو ہے نوٹوں کی بوریاں پہنچتی رہیں؟ کہ کن سینسس کے اوپر اس بات کا تقاضا اس پی ڈی ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ عدالتوں میں اس وقت پاکستان میں چھٹیاں ہیں، ججز کچھ پاکستان سے باہر ہیں، کچھ یہاں پہ چھٹیوں پہ ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام ججز کو اکٹھا کر کے فل بینچ بنایا جائے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ فل بینچ بنانے کی ضرورت ہے؟ اس آئین کے معاملے کو یہ 3 جج صاحبان بھی بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ جب 5 رکنی آپ کے جج صاحبان کا کمیٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ دے سکتی تھی تو پھر 3 رکنی کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلا تو آج درخواست دائر کی۔ اس درخواست کی کارروائی کے اوپر سورا کچھ چلتے ہوئے دن بھر دلائل، تمام پارٹیز کے جو وکلاء تھے وہ دلائل دیتے رہے، ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل صاحب تھے جو ایکس جج بھی ہیں وہ بھی دلائل دیتے رہے، ٹائم بھی گین کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن عدالت کا ایک ہی ورڈکٹ تھا کہ ہم 24 گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم 24 گھنٹے بھی اس کیس کو ڈسکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم کسی کرسی کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، کچھ پاورز کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور جتنا لنگر آن کریں گے اتنا جو ہے ملک کے مفاد میں غلط ہوگا۔ ہماری معیشت پہلے ہی دبائی کی طرف چل رہی ہے، ڈالر 232 کی حد کو عبور کر چکا، امپورٹ ایکسپورٹس ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہیں، معاشی حالات لوگوں کے جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کا گلا دبانے پہ اترے ہوئے ہیں، 1-2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو جج صاحبان لنگر آن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پھر بھی
کل صبح تک کے لیے اس پیشی کو مؤخر کر دیا گیا، بہت سی بیان بازیاں کی گئیں، غلط الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہمارے معزز جج صاحبان کے لیے۔ ہماری عدلیہ، ہمارے ججز ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہم اس بات کو کبھی ترغیب نہیں دیں گے کہ جج صاحبان کی شان میں کوئی غلط بات کی جائے۔ اب کرنٹ سینیریو کے اندر تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی شاید چھٹی ہو جائے۔ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، جو کچھ رولنگ کو غلط سا کہا گیا ہے، لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی نظر میں ہم اپنا ورڈکٹ دے دیں۔ کسی کو غلط طرح سے پیش کرنا، کسی بات کو غلط رخ میں لے جانا، یہ ہماری پارٹیز کا ایک وتیرہ ہے۔ مریم صاحبان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس نے کل جو سوشل میڈیا پہ چلایا گیا، جو واٹس ایپ گروپس میں اور مختلف جگہوں پہ باتیں کی گئیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ عدالت اپنا معزز جو جج صاحبان ہیں وہ اس کا ایک اچھا فیصلہ اور جلد از جلد دیں، تاکہ ان معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے، اس ملک کو چلایا جا سکے، اس پنجاب حکومت کو چلایا جا سکے۔ کسی کا لاڈلا ہونا، کسی کا برا ہونا، اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارا صوبہ، ہمارا پاکستان صحیح اس پہ ڈگر پر چلے، معیشت کو تھوڑا سا سٹیبل ملے اور یہ ملک صحیح رخ پہ چلے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی اگر حمزہ شہباز کے پاس سے جاتی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی وفاق سے چلی جائے گی۔ ان حالات میں ملک ڈی سٹیبلائز ہوتا جائے گا۔ اگر الیکشن پاکستان کے حق میں بہتر ہیں تو پھر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے جج صاحبان کو کچھ اچھا فیصلہ دینا چاہیے، اس کے اوپر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی معاملات ہوں پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کل اچانک سے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بادی النظر میں تو ان کے جو حلقہ احباب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب شاید پاکستان ہی چھوڑ گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو واپس آئیں گے، وہ اپنے نجی ٹور پہ گئے ہیں۔ تو لیکن جو ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا، ایک زرداری سب پہ بھاری، جب سی ایم پنجاب حمزہ شہباز صاحب بنے، تو میرا نہیں خیال کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ ہماری عدالت سب پہ بھاری ہے، اور یہ عدالت عظمیٰ کا وقار اور اس کے فیصلے سب کے لیے قابل قبول ہیں۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔